بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانیت چینل میں خوش آمدید سامعین عزیز وقار۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام دیگر لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کار خیر میں ہمارا شریک بننا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں۔ سامعین عزیز وقار، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بہت اہم ہے۔ ہر جوان، نوجوان، بوڑھے کے ہاتھ میں آج موبائل موجود ہے، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال ایک بہت طویل اور بہت لمبا پروسیس ہے۔ آپ کی ایک پوسٹ، آپ کا ایک سٹیٹس بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور ہزاروں میں سے اگر چند لوگوں نے اس کو شیئر کیا تو وہ آگے پھر ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ تو آپ کا یہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک گناہ مسلسل بھی بن سکتا ہے، آپ کے لیے مسلسل گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا کے استعمال پر مسلسل نظر رکھنی ہے کہ آپ جو تصویریں شیئر کر رہے ہیں، جو آپ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، جو آپ سٹیٹس لگا رہے ہیں، آپ کسی بھی قسم کی پوسٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے اس پوسٹ کا میٹر، اس کا مضمون، اس میں استعمال ہونے والے جو مواد ہے وہ کیسا ہے۔ آیا ایسی چیز آپ آگے لوگوں کو بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فحاشی میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے، ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال ہمارے زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ زندگی کا دن کا بہت بڑا حصہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں۔ تو ہر انسان اس بات کو اپنے سامنے رکھے کہ میں نے کل قیامت کے دن قبر میں، آخرت میں ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو آپ اپنے سوشل میڈیا کے استعمال کو دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا کے استعمال میں اپنے اکاؤنٹ کو کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو مفید باتیں، نصیحت آموز چیزیں بھیج رہے ہیں، یا لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر آپ کی قرآن مجید کی کوئی آیت شیئر کر رہے ہیں آڈیو میں، ویڈیو میں یا پوسٹ میں، تو جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی، جب تک وہ پڑھی جاتی رہے گی قرآن مجید کی وہ آیت، وہ سورت، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر احادیث آپ شیئر کر رہے ہیں تو احادیث صرف مستند احادیث آپ شیئر کریں، احادیث مبارکہ کے ساتھ ریفرنس نہ ہو، احادیث مبارکہ کے ساتھ مضبوط حوالہ نہ ہو، تو یاد رکھیے وہ حدیث پاک آگے شیئر نہ کریں۔ اسی طرح کا نصیحت آموز بات ہے تو اس کو آپ شیئر کریں۔ کچھ لوگ ایسے لطیفے وہ شیئر کرتے ہیں کہ جس میں شاعر اسلام، دین اسلام کی کسی حکم کی اس پر ہنسی مذاق کیا گیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ استہزاء کیا گیا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آپ جو سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ اس میں آپ غلط ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، فحش تصویریں، فحش لطیفے، فحش ویڈیو آپ شیئر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، وہ فحاشی پھیلانے کے لیے ویڈیو شیئر کرتے ہیں، وہ فحاشی پھیلانے کے لیے اپنی سٹیٹس، اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ کریم سب کچھ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یاد رکھیے کہ جو قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہاں سزا بیان فرمائی ہے، اللہ کریم نے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب بیان فرمایا ہے۔ کچھ سزاؤں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، لیکن مسلمانوں میں فحاشی پھیلانے والوں کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی دردناک ہے، آخرت میں بھی دردناک ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر اس سے پہلے آپ سے غلطی سے اور یا آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کا خیال نہ ہو، آپ سے کچھ ایسی چیزیں شیئر ہو چکی ہیں، تو اللہ کریم کی بارگاہ سے اس پر معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنے سٹیٹس، اپنی پوسٹ، اپنی شیئرنگ پر نظر ڈالیں کہ میں کیا چیز شیئر کر رہا ہوں، میں کیا چیز لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، آیا اس سے مجھے میری آنے والی زندگی میں مجھے فائدہ ہے یا مجھے نقصان ہے، یہ میرے لیے ایصال ثواب، صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہے، یا یہ میرے لیے گناہ مسلسل ہے۔ ہزاروں لوگ اس
اس پوسٹ کو، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا، آپ کو بھی اس کا ایک حصہ گناہ ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آئندہ کے لیے اپنی سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل طور پر نظر رکھیں، اور جو ہو گیا ہے اس کی اللہ کریم سے معافی مانگیں اور مستقبل میں اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیے۔